ماہ تمام۔ سمیر، مجھے کم سے کم تم سے ایسی احمقانہ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ ایک دم انہوں نے رک کر ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ان سب میں سے کوئی ایسا بے وقوفانہ پلان بناتا کہ ماسک چڑھا کر لڑکی کو ڈرایا جائے تو میں مان لیتا، لیکن تم تو سر کی کلاس کے سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھے۔ تم نے ایسا ویک پلان کیسے بنا لیا؟ ایک دم ساکی نے چل کر کہا۔ اس کی بات پر جہاں سب کے چہروں پر دبی مسکراہٹ پھیلی گئی، وہیں سر نے خفیف سا ہو کر اسے گھورا۔ تم چپ رہو نالائق۔ پھر خود خیال آنے پر بولے، حیرانی مجھے اس بات پر ہے کہ تم لوگ تقی کو اتنی کریٹیکل سچویشن میں اکیلا کیسے چھوڑ آئے؟ ہم کب چھوڑ آئے تھے؟ سمیر نے تیزی سے کہا۔ جیسے ہم بھاگے تھے، ہمارا خیال تھا ہمارے پیچھے وہ بھی آ جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کس کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اور میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ مسلسل تقی کی فکر میں ہلکان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ میری ہڈیوں کا سرما بننے میں بس کسر ہی رہ گئی تھی اور آپ نے مجھ سے اظہار افسوس تک نہیں کیا۔ سمیر نے منہ بسور کر کہا، وہ اس لیے کہتے کیونکہ جب تم مار پیٹ کا ہار گلے میں لٹکا کر آئے تو میں سو رہا تھا۔ مجھے تو اصل قصے کا ابھی پتہ چلا ہے۔ اگر مجھے خواب میں خبر مل جاتی کہ تم تقی سے کیا کروانے لگے تو فوراً تمہیں روک دیتا۔ اب تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم سب نظروں میں آ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تقی پکڑا گیا تو اتنا اچھا تو ہرگز نہیں کہ تنہا مار کھا جاتا۔ ہمارے نام تو ضرور لے گا اور اس کے بعد ہڈیاں سکوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بات قابل غور تھی، سب کے دل کو لگی۔ اب کرنا کیا ہے؟ طلحہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں تو کہتا ہوں سامان سمیٹ کر یہاں سے بھاگ چلو، حسان نے تیزی سے کہا۔ تقی کی نشاندہی کے بعد متوقع مار سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ مجھے تم سے اس آئیڈیا کی توقع تھی، ارسلان نے چل کر کہا۔ ظاہر ہے سر جی، حسان کی آدھی عمر اسی طرح بھاگتے دوڑتے گزری ہے، وہ بھی گرلز کالج کے عین سامنے، ساکی نے شرارت سے کہا۔ حسان نے کوئی کرارا سا جواب دینے کے لیے نیچے تیز کیے کہ ارسلان نے سب کو باجماعت جھاڑ کر رکھ دیا۔ خبردار، اب کوئی نہیں بولے گا، مجھے سوچنے دو۔ تب ہی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اور تقی گرتا پڑتا اندر داخل ہوا۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ دھپ سے بیڈ پر گر گیا۔ سب اس کی ارد گرد ہو گئے۔ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، مار پیٹ کے کوئی خاص نشانات بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور جب یہی بات سمیر نے پوچھی تو وہ اس پر الٹ پڑا اور سارا قصہ کہہ دیا۔ بندہ انتقام میں اتنا بھی اندھا نہ ہو کہ اپنے دشمن کو بھی نہ پہچان سکے۔ وہ لڑکی میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ تقی کے سر پر فکر سوار تھی۔ لو جی، ارسلان نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اسے یہ فکر مار دے رہی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے تم لوگوں نے۔ ساری غلطی سمیر کی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اسے اٹھا کر کھائی میں پھینک دو۔ اگر تب ہی سب نے میری بات مان لی ہوتی تو ابھی یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ حسان من منایا، کیونکہ مورلزم اسے ابھی ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ تقی کو اپنے فکر سے سب سے زیادہ تھی۔ جتنے خطرناک تیوروں کے ساتھ وہ دھمکی دے کر گئی ہے، مجھے یقین ہے وہ ضرور میرا کچومر نکلوائے گی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو کہ تم لوگوں کے ہر بکواس پلان سے زیادہ بے حد ضرر اور کارآمد ثابت ہوگا۔ کام نہ بھی کیا تو مار ہرگز نہیں پڑوائے گا، ارسلان نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ساتھ ہی اپنا پلان ان سب کے گوش کو گزار دیا۔ ان سب نے ہمتاً گوش ہو کر سنا اور سب سر جی کے فہم فروز پر اشک کر اٹھے۔ واہ سر جی واہ، مان گئے آپ کو۔ آپ پڑھائی کے میدان میں ہی نہیں، چالاکیوں میں بھی استاد ہیں۔ ان سب کی باہمی رائے بس یہی تھی۔ دوسری جانب شیوا کی سہیلیاں اس کا انتظار کر رہی تھیں، گویا کہ اسے کمرے سے نکلے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، لیکن باہر اچانک ابھرنے والی چیخ و پکار اور شیوا کی عدم دستیابی نے انہیں بھی خدشات میں ڈال دیا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن شکر ہے اسی وقت شیوا آ گئی، اس نے سارا قصہ سنایا۔ اتنی دیر تک تم اس ہینڈسم لڑکے کے ساتھ کمرے میں اکیلی تھی؟ حرم نے دبے دبے جوش کے ساتھ اچانک پوچھا۔
تم دونوں نے باتیں کی، جس طرح کی صورتحال تھی تمہارے خیال میں گالیاں دینے کے سوا کوئی بات ہو سکتی تھی؟ شفا نے چڑھ کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ ہوتا تو اتنی دیر میں لڑکا اور لڑکی کو آپس میں محبت بھی ہو سکتی تھی۔ تم صرف بات کو پوچھ رہی ہو، ارم نے پرشکین لہجے میں کہا۔ وہ تھوڑا فلمی مزاج رکھتا تھا، ہر چیز میں فلمی رومانس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ تھوڑی سی فلمی سچویشن کریٹ ہو جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کچھ فلمی ہو۔ فرحہ نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ وہ ان فضول لڑکوں میں سے کسی سے محبت کرنے کا تم لوگ سوچنا بھی نہیں۔ صبح ہوتے ہی ان سب کو مسز حسان سے مار نہ پڑوائی تو میرا نام بھی سمر نہیں۔ سمر نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، اب تو جو بھی کرنا ہے صبح ہی کرنا ہے نا، تو چلو ابھی سو جاتے ہیں، پہلے ہی کچی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ فرحہ نے واپس کمبل میں گھستے ہوئے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ بعد ان کے کمرے کا دروازہ احتیاط سے بجا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اور بھی احتیاط سے دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، لابی دور دور تک خالی پڑی تھی، البتہ دروازے کے بالکل سامنے فرش پر رومال کی چھوٹی پوٹلی پڑی تھی۔ کھول کر دیکھا، اندر سمر کا کیچر اور کاغذ پر تھا جس پر بڑے حروف میں سوری لکھا ہوا تھا۔ چلو اب یہ نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، میں کہتی ہوں ابھی چلو مسز احسان سے کہہ کر اتھارٹی سے بات کرتے ہیں اور انہیں باہر نکلواتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے یار، تمیز تہذیب کسی چڑیا کا نام ہے یا نہیں؟ سمر فوراً ہی تپ گئی۔ خدا را سمر، اتنا غصہ مت کیا کرو، مجھے لگتا ہے کسی روز پریشر کوکر کی طرح پھٹ جاؤ۔ شفا نے کیچر اس کے ہاتھ میں دیا اور کاغذ مروڑ کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ سو جاؤ اب، وہ بستر میں گھس گئی۔ لیکن سمر کی آنکھوں میں نیند اب کہاں؟ وہ ساری رات پلاننگ کرتی رہی کہ ان لڑکوں کو اب سزا کس طرح دلوانی ہے۔ سمر کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، لیکن شفا نے اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا۔ معافی مانگ تو چکا ہے، اب وہ کس کے لیے اس لڑکے کی شکایت لگائے؟ ویسے بھی ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جسے ثابت کیا جا سکے کہ اس نے رات میں مجھے ڈرایا، شفا نے تحمل سے کہا، لیکن سمر اسے ٹال مٹال کرتا دیکھ کر چڑ گئی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ کس طرح ثابت کرنا ہے، بس تم میرے ساتھ چلو۔ سمر، کیا ضرورت ہے یار، وہ تمہارا معافی مانگ چکا ہے، ایک بار وہاں کمرے میں، ایک بار لکھ کر، اور تمہیں کیسے پتا اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی؟ سمر چڑ کر جرح کرنے لگی۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ اس نے سچے دل سے معافی نہیں مانگی، شفا نے سابقہ انداز میں کہا۔ وہ لوگ لابی سے گزر کر ہال کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے سمر، جب کوئی معافی مانگ رہا ہو تو بنا اس بات پر دھیان دیے کہ اس کے دل میں سچ مچ کی شرمندگی ہے یا نہیں، اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ گیند ہمارے کورٹ میں ڈال دیتا ہے کہ ہماری مرضی ہم اس گیند کو کس طرح کھیلیں۔ تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم اس گیند کو اللہ کی مرضی کے مطابق کھیلتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیں جو اپنی غلطی پر شرمندگی ظاہر کر رہے ہیں؟ کیوں معاف کر دینا اللہ کے نزدیک بڑا حسن عمل ہوتا ہے، اور دلوں کا حال بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ویسے بھی جو انسان دوسروں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو اسے یہ امید بھی ترک کر دینا چاہیے کہ اللہ اس کی بڑی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور خود دوسرے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں بھی نظر انداز نہیں کر پاتے۔ یہ تو بڑا دوغلا طرز عمل ہے بھائی۔ توبہ ہے شفا، تم سے تو انسان بات ہی نہ کرے، پورا لیکچر ہی سننا پڑتا ہے۔ سمر قائل ہوئی یا نہیں، لیکن اکتا ضرور گئی۔ شفا ہنس دی، اس کے لیے بھی یہی تھا کہ سمر نے بددلی سہی لیکن اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے، اور اپنے کمرے میں دانستہ اوٹ لے کر کھڑے تقی نے صرف اس کی ہنسی سنی تھی، پوری بات بھی سنی تھی، اور وہ اچھا خاصا متاثر بھی ہوا تھا۔ شکل سے تو محترمہ بونگی لگتی ہے، لیکن بات عقل والی کر گئی۔ شکر گزاری کے احساس سے سرشار گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دعا کے انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیرے اور باقی سب کو مصیبت ٹل جانے کی نوید سنانے چل دیا۔ اب تو میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ 15 منٹ کا غصہ انسان کو اتنا خون چلا دیتا ہے جتنا 3 دن کی خوراک سے بھی نہیں ہو پاتا۔
میں چونکہ ایک عقل مند انسان ہوں اور مجھے اپنے خون بہت عزیز ہے، اسی لیے میں غصے سے دور رہتا ہوں۔ اب آج میں غصے میں دوستی کرنے لگا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں، امی غصہ کر کے ابا نے اپنا چہرہ خوفناک کر لیا ہے، رنگ توے کی طرح کالا اور بال بالکل فارغ البال، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ خیر اب تم اتنی بھی بے تکی نہ ہانکو، حال میں ہانتی ہوں۔ ان کے بال تھوڑے جھڑ گئے ہیں لیکن ختم تو نہیں ہوئے، اور کچھ تو بیماریوں کا بھی اثر ہے۔ اتنی سرخ سفید رنگت ہے، کیا یہ کشمیری کی رنگت ایسی ہوگی؟ امی نے فوراً لودھی صاحب کی حمایت کی۔ خدا را کسی کشمیری کے سامنے بول کر بھی نہ کہہ دیجیے گا، میں تو یہ مبالغہ آرائی سے ہے گیا، کیا پتہ کشمیری کو برا نہیں لگ جائے۔ فوراً تکی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کہنا مشکل تھا وہ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں، اور ابا کی جوانی بھی آپ نے خوب کہی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مونجا دراڑ کے نواب اور ابا کی جوانی سے نئے ہوں گے۔ وہ سادگی سے بول رہا تھا، اس کی انداز اور جملوں کے سباؤ سے بالکل پتہ نہ چلتا کہ شرارت پر آمادہ ہے، بس آنکھیں تھیں جو اس کا پول کھول دیتی۔ امی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک چپت رسید کی۔ اب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ وہ کندھا سہلانے لگا۔ اور میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ جانے وہ کون سا سنہری دور ہوگا جب ابا جوان ہوتے ہوں گے۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے بھائی، میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں انہیں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ تو مجھے قبل اب از مسیحا کی نہیں لگتی۔ امی البتہ ابا کے بارے میں شک ہے، بس آتے ہی شروع ہو جایا کرو۔ امی نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تکی اطمینان سے ان کی گود میں سر رکھے حسب عادت سے بے تکی ہانک رہا تھا۔ جس طرح صابن کا جاگ بڑے بڑے خود بخود بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح مری میں چند دن گزار کر اس کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ اسے غصہ آتا بھی کم تھا اور ادھر بھی جلدی جاتا تھا، پھر وہ ہوم سک ہو جاتا۔ گھر میں آ کر اس نے باقاعدہ ایک ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، یہ اس کی بڑی عجیب سی عادت تھی۔ دو صرف گھر والوں سے نہیں، گھر کی چار دیواری کے لیے بھی اداس ہو جاتا تھا۔ اب جب سے آیا تھا امی کی گود میں سر رکھے لیٹا اپنے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ وہ جب بھی اٹھ کر جانے کی کوشش کرے ہاتھ پکڑ کر پیر پر بٹھا لیتا، ساتھ ساتھ اپنی تعریفیں ربا کی بدتریفیں بھی جاری تھی۔ اچھا آپ خاموش رہو، اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، امی نے آواز دبا کر کہا۔ وہ ان کے انداز سے سمجھ گئے کہ ابا کہیں نزدیک ہی موجود ہوں گے، اور اسی کے ساتھ امی کی طبیعت بھی ناساز رہی۔ اب جب سے آیا ہے گود میں ہی امی کے سر پر لیٹا ہوا ہے۔ رگ شرارت جو عموماً ابا کی موجودگی میں یوں مچلتی ہی رہتی تھی، اب تو پھر اتنے دن کے بعد سامنا ہوا۔ پھر جب سے آیا تھا دیکھ رہا تھا ابا اسے کثر نظر انداز کر رہے ہیں، سو اس وقت وہ سوئی ہوئی رگ اور بھی بری طرح بھڑک رہی تھی۔ امی اللہ خیریت کرے، دشمنوں کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ بڑا فکر مندی والا انداز تھا۔ امی کسی اور جھونک میں تھی، سمجھ نہیں سکی کس کی شامت آئی ہے کہ تم سے دشمنی کر بیٹھا۔ ابا کی بات کر رہا ہوں، اور کسی میں اتنی ہمت کہاں کہ آپ کے شیر جوان سے دشمنی مول لیتا پھرے۔ بڑا اکر کر بتایا، لیکن امی کی گھوری نے سیدھا کر دیا۔ جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں چپ چپ ہے، نہ کوئی تانا نہ کوئی برائی، کہیں ابا سدھر تو نہیں گئے۔ اتنی فکر مندی تھی اس کے لہجے میں کہ ایک پل کو امی بھی مخمصے میں پڑ گئی، بگڑ کر بولی، وہ بگڑے ہوئے کب تھے جو سدھریں گے؟ بگڑے ہوئے تو تم ہو، پتہ نہیں کب سدھرو گے۔ کبھی نہیں انشاءاللہ۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے ٹھٹائی کی حد کر دی۔ دیکھا تمہاری انہی باتوں پر انہیں اعتراض ہوتا ہے، کیا علاج کریں تمہارا؟ میرے پاس ایک حل ہے، اس نے سنجیدگی سے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا۔ آپ ابا سے کہیں وہ مجھے آگ کر دیں۔ امی حیران رہ گئیں۔ اس نئے مطالبے کے پیچھے اللہ جانے اس کی کیا منطق بھی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں 100% سنجیدہ ہوں۔ آپ ابا سے کہیں وہ مجھے آگ کر دیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور امی کی طرف رک کر کے چوکڑی لگا کر اصرار کرنے لگا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تکی؟ امی نے جھنجھلا کر کہا۔
دماغ خراب نہیں ہوا، میں بڑی لاجیکل بات کر رہا ہوں، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دراصل میں نے کچھ روز پہلے دور جاہلیت کے بہت بڑے شاعر کا قصہ پڑھا ہے جو شاہی خاندان کا بھی تھا، اور اس کا نام امرو لیکس تھا۔ امی میں شاعر ہوں اور نہ شاعری خاندان کا فرد، لیکن پھر بھی مجھے اپنی زندگی امرو القیس سے ملتی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ امرو القیس کے ابا میاں حجر صاحب میرے ابا کی طرح اپنے بیٹے کو بہت نالائق سمجھتے تھے، اور اسی نالائکی کے پاداش میں انہوں نے اسے آگ کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہوا یوں کہ جب حجر صاحب قتل ہوئے تو ان کے لائق فائق ہونہار بیٹے تو رو دھو کر ایک طرف ہو بیٹھے۔ اس وقت صرف امرو القیس تھا جس نے اپنے ابا کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا ذمہ لیا، اور باقی کی ساری زندگی اسی کوشش میں بسر کر دی۔ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ حملہ بروقت گھٹا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب میں قتل ہوں گا تو رضی اور جھری رو دھو کر بیٹھ جائیں گے، لیکن اس وقت تم وہ کھوٹے سکے ہوگے جو میرے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ گے۔ آواز کیا تھی؟ سمجھو نکارا ہی تھا، لیکن تقی کو بہت زور زور کی گدگدی ہونے لگی۔ ٹھٹھائی تو اس میں اتنی تھی کہ بار بار اس کو سلگا کر لطف لیتا۔ ابھی کہ گویا کہ ان کے تیور پہچان رہا تھا، لیکن پھر بھی دانت نکالتے ہوئے زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ جی جی ابا، میں ایسا ہی کروں گا، اور دیکھیے گا اس وقت آپ کو مجھ پر کتنا فخر محسوس ہوگا۔ قبر میں لیٹ کر تم پر فخر محسوس کروں گا؟ انہوں نے سابقہ سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، بشرط یہ کہ حساب کتاب کے فرشتوں نے اجازت دی ہو۔ یہ آخری بات نقص امن کے خدشے سے خاصی دھیمی آواز میں کہی گئی تھی۔ یعنی تم میرے مرنے کی دعائیں کر رہے ہو؟ لودھی صاحب جیسے بمشکل اپنا غصہ دبا رہے تھے۔ تقی حیران تھا کہ یہ تو سوچا ہی نہیں۔ نہیں ابا، میں مر جاؤں تو تمہیں خوشی ہوگی۔ ابا کے تاثرات غضبناک ہو رہے تھے اور چھڑی پر ان کی گرفت بھی سخت ہو رہی تھی۔ تقی محتاط انداز میں دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے ابا، اس نے کھیکھا کر کہا۔ مطلب تمہیں میں اب سمجھتا تو ہوں، نالائق ناہنجار۔ وہ پوری طرح بھڑک کر چھڑی لہراتے اس کی طرف لپکے، لیکن ان سے بھی پہلے تقی نے ایک دل دوست چیخ ماری اور ایک ہی جس میں لاؤنج کا دروازہ عبور کر گیا۔ دوبارہ گھر میں قدم نہ رکھنا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ لودھی صاحب پوری طرح ہانپ رہے تھے، اتنی سی مشقت نے بھی انہیں پوری طرح تھکا دیا تھا۔ امی الجھی بیٹھی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی مسکرائیں یا غصہ کرے۔ شفا نے جھجکتے ہوئے کمرے میں جھانکا۔ سمائر عمیر کے شوز پالش کرنے کے بعد ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ دستک کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور شفا کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو شفا، اندر آ جاؤ نا۔ بھابھی، آپ میری پہلی کلاس آف ہے، اس لیے میں کالج تھوڑا لیٹ جاؤں گی۔ لیٹ جانا تھا تو اتنی جلدی تیار کیوں ہوگی؟ سمائر نے اسے کالج یونیفارم میں تیار دیکھ کر کہا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر زرد رنگ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ آدھا گھنٹہ ہی لیٹ جانا ہے، ویسے بھی تیار ہو چکی ہوں تو حریم کی کال آئی تھی، اس نے بے توجہی سے جواب دیا۔ اس کی متلاشی نظریں کمرے میں گھوم رہی تھی۔ سمائر کو سمجھنے میں ایک پل ہی لگا، ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے باہر کی طرف اشارہ کر دیا اور آواز دبا کر بولی۔ آفس سے کال تھی، سننے کے لیے باہر گئے ہیں۔ بھابھی، آج بھائی کا ناشتہ میں بنا دوں گی، اس نے بھی آواز دبا کر پوچھا تھا۔ ہاں ضرور، سمائر نے روانی میں کہا، پھر چونک کر اسے دیکھا تو وہ تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ اس کی جھجک کو شفا بخوبی سمجھ رہی تھی۔ بنا لینا بھابھی کا فیورٹ آملیٹ پراٹھا بناؤں گی، شاید ان کی ناراضگی ختم ہو جائے، اس نے معصومیت سے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے شفا، لیکن عمیر کہیں ناراض نہ ہو، سمائر نے لاچاری سے کہا۔ انہیں کہاں پتہ چلے گا بھابھی، آپ کہہ دیجیے گا آپ نے بنایا ہے۔ جانے تو شفا، جیسے میں کہوں گی اور عمیر فوراً میری بات مان لیں گے۔
بھائی وہ تمہارے بھائی کے ذائقے اور ہاتھ سے خوب اچھی طرح واقف ہے. سالن میں بناؤ اور تم اس میں محض نمک بھی ڈال دو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے. تبھی عمیر اندر داخل ہو گئے. وہ ابھی بھی اپنی سیل پر کچھ دیکھ رہے تھے. سمائر میرا ناشتہ بناؤ، مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے. انہوں نے شفا پر نظر بھی نہ ڈالی تھی. آپ بھائی کے کپڑے نکال دے بھابھی، بھائی کے لیے ناشتہ میں بنا دیتی ہوں. شفا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا. اس کی ضرورت نہیں ہے. عمیر نے کہا. بھائی میں بنا دیتی ہوں. میں نے کہا نا ضرورت نہیں ہے، سمائر بنا دے گی. اب کی بار عمیر کے لہجے میں سختی اور قطعیت تھی. شفا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. وہ خاموشی سے باہر نکل گئی. سمائر نے اسے جاتا دیکھا، پھر عمیر سے خفگی سے بولی. آپ بس بھی کریں عمیر، پورا ہفتہ گزر چکا ہے. اسے واپس آئے اور آپ کی ناراضی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. تمہارا کیا خیال ہے؟ شفا کو اس طرح اداس دیکھنا مجھے اچھا لگ رہا ہے. عمیر نے کہا. مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنی کہ خود اس کو، لیکن شفا کی ہٹ دھرمی کا یہی علاج ہے. اسے احساس ہونا چاہیے کہ بڑوں کی بات نہ مان کر اس نے غلط کیا ہے. سمائر نے عمیر کو جتا دیا کہ اسے عمیر کا شفا سے خفا ہونا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن دل سے وہ مطمئن تھی. بہن بھائی کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے تھے اور وہ یہی چاہتی تھی. جس روز شفا کی واپسی ہوئی اس نے شرمندہ سے انداز میں شفا کو بتا دیا تھا کہ اس نے غلط بیانی کی تھی. مجھے پتا تھا تمہارا بہت بڑا دل ہے کہ تم تڑپ کے ساتھ جاؤ، اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا کہ عمیر رضامند ہو گئے ہیں. میرا خیال تھا تمہاری غیر موجودگی میں عمیر کو منا لوں گی، لیکن ایم سوری شفا. عمیر بہت غصے میں آ گئے. وہ باقاعدہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی. اور اب اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ میں تم سے جھوٹ کہا ہے تو وہ مجھ سے بھی بہت خفا ہو جائیں گے. مجھے تو گھر سے ہی نکال دیں گے. میں واقعی بہت شرمندہ ہوں. مجھے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یقین مانو میں نے وہ سب اس لیے کیا کہ تم خوش ہو سکو. میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، ارادہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا. آپ فکر مند نہ ہو بھابھی، اتنی آسانی سے تو بھائی آپ کو نہیں نکال سکتے. شفا بھی فکر مند ہو گئی تھی، لیکن سمائر جانتی تھی اتنی جذباتی اداکاری سے شفا جیسی لڑکی کو ایموشنل بلیک میل کرنا ہرگز بھی مشکل نہیں تھا. شفا نے عمیر کے سامنے شرمساری کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بولی تھی. عمیر تو اس سے بھی یوں بات نہیں کر رہے تھے. ایسے میں اس کی خاموشی نے جیسے خود بخود یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس نے ہٹ دھرمی کی ہے. دونوں بہن بھائی کے دل ایک دوسرے کے لیے خواہ مخواہ اتنے اداس کیوں نہ ہو، لیکن ان دونوں نے ہی ایک خاموشی تان لی تھی. سمائر خوش تھی اور مطمئن بھی. اسی کیفیت میں چند منٹ بعد وہ کچن کی طرف آئی، لیکن جو ہی اس نے کچن میں قدم رکھا تھک سے رہ گئی. شفا رونے ہوئے کٹر بورڈ پر پیاز کاٹ رہی تھی اور اس کے دوپٹے کا پلو چولہے کے پاس تھا. شعلے نے آن کی آن میں خوش رنگ آنچل کو اپنی لپیٹ میں رہ رکھا تھا. شفا. سمائر خوفزدہ ہو کر اتنی زور سے چیخی تھی کہ اس کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی آواز اپنے کمرے میں اطمینان سے شوز پہنتے عمیر کی کانوں تک نہ پہنچتی. سمیر کے منہ پر 12 بجے ہوئے تھے. تکی نے 10 بار وجہ پوچھی. وہ ہر بار بس کچھ نہ کچھ پوچھو کہہ کر منہ بسورتا. تکی نے 11ویں بار پوچھنے کی بجائے آنکھوں ہی آنکھوں میں دفعہ دور کہا اور بائیں ٹانگ دائیں پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. سمیر کی سڑی ہوئی شکل دیکھنے سے بہتر تو یہی تھا کہ جاسم رضا کے ویٹنگ روم کا جائزہ لے لیا جاتا. سمیر نے کچھ انتظار کیا، پھر تڑپ کر بولا. اب پوچھ بھی لو کہ آخر ہوا کیا ہے. تو تم اتنی دیر سے کیا میں دیوار سے پوچھ رہا ہوں؟ تکی دھیمی آواز میں سلگ کر بولا. مگر جناب کی ادائیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. بس کچھ نہ پوچھو، بس کچھ نہ پوچھو. اس سے تو اچھا تھا میں اکیلا جاسم سے ملنے آ جاتا. کم سے کم تیری یہ زمانے سے آواز شکل تو دیکھنے کو نہ ملتی. اس نے بے مروتی سے جھاڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا تھا.
سمیر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، لیکن چونکہ دل ہلکا کیے بغیر سکون بھی نہیں آنا تھا، سو بولنے لگا، البتہ انداز نروٹھا سا تھا۔ میں نے ابو سے صاف کہہ دیا کہ مر جاؤں گا لیکن سمر سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر کیا کہا انکل نے؟ ابو نے دراز سے نیند کی گولی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور بولے، یہ کھاتے ہوئے ہاتھ کام پہ تو ریلوے اسٹیشن کا راستہ تمہیں معلوم ہے، تیز کام کی ٹائمنگ میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ رو دینے کو تھا اور تکی کا بے ساختہ کہکا اتنا بلند تھا کہ ویٹنگ روم میں بیٹھے دیگر افراد فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سمیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم انتہائی المینرز انسان ہو تکی، میں اپنا دکھ ستا رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ ہنسی تو مجھے یہ سوچ کر آ رہی ہے کہ میں صرف اپنے ابا کو جلاد سمجھتا تھا، اب پتہ چلا سارے زمانے کا یہی حال ہے۔ اسے یہی سوچ سوچ کر ہی گدگدی ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ سمیر کو ہرگز بھی اباؤں کی فلسفی سے دلچسپی نہیں تھی، اسے اپنی ہی مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ تکی میں سمر سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز بچوں جیسا تھا، ایسے جیسے کوئی بچہ اپنی ضد منوانے کے لیے زمین پر پاؤں پٹک رہا ہو۔ یار اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے کنفرم تو ہو جائے کہ دونوں لڑکیاں ایک ہی ہیں یا نہیں۔ تکی نے تحمل سے سمجھایا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ وہی سمر ہے جسے ابو نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ سمیر نے بددلی سے کہا تھا، تمہیں تو خیر فرسٹ ایئر والی نوشابہ کے بارے میں بھی یہی لگا تھا کہ تقدیر نے اسے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، اور وہ جو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی فارا تھی اس کے بارے میں تو تمہیں 100% یقین تھا۔ تقی نے ماضی کی کچھ رنگین قصوں کا حوالہ دیا۔ سمیر خفیف سا ہو کر کان کھجانے لگا۔ خیر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انکل سے کہو سمر بھابھی کی تصویر تو دکھائیں، وہ تو ابو اب ہرگز نہیں دکھائیں گے۔ سمیر نے منہ لٹکا کر کہا، تو نے انکل کو انکار کی وجہ بتائی؟ تکی نے ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، دماغ خراب ہے کیا تھا؟ سمیر نے بدک کر کہا، اصل بات بتاتا تو اس نے میرا گلا ہی دبا دینا تھا۔ اچھا سمیر جو بھی ہو، اس گھر کی غلطی تو تمہاری ہے نا، میں نے مشورہ ہی دیا تھا کہ تو جا کر اس لڑکی سے بات کر، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تکی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے بھی دونوں لڑکیاں ایک نہیں ہو سکتی، یاد نہیں سمر کی سہیلی نے کیا کہا تھا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، تو بس بات ختم۔ ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ یکدم جیسے سمیر کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا تھا، پھر منہ بنا کر بولا، بس یار یہ نام ہی دل سے اتر گیا ہے۔ تکی ہنس دیا، تم شادی کے بعد بھابھی کا نام بدل دینا۔ یہ جاسم تو بہت انتظار کروا رہا ہے یار، میں تو نکلتا ہوں پھر۔ سمیر نے اپنا سیل فون پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بتایا تھا نا روحیل اور وشما آپا کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا ہے، 5 منٹ بھی لیٹ ہوا تو وہ دونوں بہن بھائی بہت شور مچائیں گے، اماں الگ خفا ہوں گی۔ سمیر کس قدر بیزاری سے کہہ رہا تھا، یہ دونوں ہیں کون جن کی تمہیں اتنی فکر پڑی ہے؟ تکی نے پوچھا، اسے یہ سوچ کر کوفت ہو رہی تھی کہ اب اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ جاسم سے اپوائنٹمنٹ نہیں لی تھی، سمیر کو اسی لیے لایا تھا، وہ جانتا تھا انتظار کرنا ہی پڑے۔ اماں کے فرسٹ کزن اور بہترین دوست کے بچے ہیں یار، بہت سال وہ باہر شفٹ تھے، ان کی فیملی آتے جاتے رہے ہیں یہ لوگ، لیکن اس بار تقریباً 4 سال بعد دونوں بہن بھائی پاکستان آ رہے ہیں، تو اماں بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ انہیں اپنی مرحومہ دوست کے بچوں سے پیار بھی بہت ہے، فون پر تو مسلسل رابطہ رہا ہے۔ اب اماں چاہتی ہیں کہ ہم بہن بھائی ان دونوں کو جب تک وہ پاکستان میں رہے فل ٹائم دیں۔ یہ روحیل تو میرا ایج فیلو بھی ہے، اچھی دوستی ہوا کرتی تھی میری ان کے ساتھ، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ پاکستان آ رہا ہے تو میں اپنے سارے ہی کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤں۔ لیکن یہ بات ہماری اماں کو کون سمجھائے؟ سمیر کچھ بیزاری سے بول رہا تھا، اسی وقت ریسپشنسٹ نے تکی کا نام پکار کر اسے اندر جانے کے لیے کہا تھا، تو وہ دونوں ہی ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شفا تکیہ سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھی،
عمیر اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے اپنا بازو شفا کے کندھوں کے گرد پھیلا رکھا تھا اور سمائر دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب دوبارہ تم دوپٹہ اوڑھ کر کچن میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمیر ہر درجہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، شفا نے بشاشت سے ہنس کر کہا تھا، گویا کہ سمیر نے بالفور اس کا دوپٹہ جلتے دیکھ کر کھینچ کر اتار دیا تھا، لیکن اس افراتفری اس کی گردن سے دوپٹہ پوری طرح رگڑا گیا تھا اور تھوڑی سی تپش اس کے بازو کو بھی جھلسا گئی تھی۔ حالانکہ اتنی بڑی کوئی مصیبت نہیں آ گئی تھی، چھوٹے موٹے حادثے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا حادثہ عمیر کو تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ ان کی ساری ناراضی اڑان کی طرح اڑ گئی اور اب وہ بہن کی پٹی سے لگے بیٹھے تھے۔ سمائر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کی کہ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رہے، سو وہ یہی کر رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسکرا رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں عمیر، اسے تو اپنے کچن میں شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی، میں ذرا عادل اور ہدیہ کو دیکھ لوں۔ جس وقت وہ کمرے کا دروازہ عبور کر رہی تھی، اس نے عمیر کو کچھ کہتے سنا۔ جواب میں شفا ہنسنے لگی تھی۔ سمائر کے دل پر بوجھ آن گرا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، لیکن اتنی بھاری دل کے ساتھ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی جس ناراضی لیے اس نے اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ راہ ہموار کی تھی۔ وہ قدرت کی مہربانی سے بنا کسی معافی تلافی کے ختم ہو گئی تھی۔ سمائر کا دل پتھر کا بنا ہوا نہیں تھا، لیکن ایک پل کے لیے اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ کاش اس نے شفا کو جلتا ہوا دوپٹہ اس کے گلے سے نہ نکالا ہوتا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم انکار کرنے آئے ہو، جاسم نے تقی کی بات سن کر بہت تیزی سے کہا تھا۔ تقی کی توقعات کے برعکس اس نے بڑی خوش دلی سے استقبال کیا تھا اور وہ اس بات پر شرمندہ تھا کہ تقی کو اتنا انتظار کرنا پڑا تھا۔ تم اگر آنے سے پہلے مجھے کال کر لیتے تو اتنا انتظار ہرگز نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے سوچا آپ نے شاید یوں ہی کارڈ دے دیا ہو، فون کرو تو پہچانے یا نہ پہچانے، تقی نے سادگی سے کہا۔ جاسم اس کی چند ہی ملاقاتیں ہوئی تھی اور وہ چونکہ بڑا آدمی تھا، سو تقی تھوڑا محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ او کمان، پہلے تو یہ آپ جناب کا تکلف چھوڑ دو، مانتا ہوں میں تم سے 1-2 سال بڑا ہی ہوں گا، لیکن اب اتنا بزرگ بھی نہیں ہوں کہ تم جاؤ مجھے آپ کیے جاؤ، جاسم نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تقی کے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی اور یہ ایک جملہ ان کے درمیان بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اتنا بیکار انسان نہیں کہ ہر ایرے گہرے کو اپنا کارڈ دیتا رہوں، جن میں ٹیلنٹ نظر آتا ہے میں ان کو ہی دیتا ہوں، اور نو ڈاؤٹ تم میں مجھے بہت پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، پلیز اب یہ مت دوبارہ کہنا، تقی نے بے چارگی سے کہا تھا، کیونکہ اگر تم نے ایک دفعہ اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں تو میں اپنے ابا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم مجھے انکار کرنے آئے ہو؟ ایسا ہی ہے جاسم، میرے ابا کو یہ ایکٹنگ بالکل پسند نہیں ہے۔ حالانکہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں پتہ چلا تو بہت خفا ہوں گے اور میں انہیں خفا نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بڑے ایکٹر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، کسی کی بھی ابا کی ناراضی مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ تقی اس کی بات پر ہنسا تھا، تبھی پچھلے دروازے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ آؤ، ایک تم ہو جس کی ابا راضی نہیں، اور ایک یہ ہماری مہک بی بی ہیں جن کی ابا راضی ہیں تو یہ خود راضی نہیں، جاسم نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تقی نے خفیف سے گردن موڑی۔ بلا شبہ وہ جو بھی تھی خوبصورت تھی، اس نے ایک نظر میں اعتراف کیا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں آن سکرین آ گئی تو تمہاری بڑی بڑی ایکٹریسز کی چھٹی ہو جائے گی، اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی روزی پر لات ماروں، بس اسی لیے تمہاری بات مان کر ڈرامہ سائن نہیں کر رہی۔ اس کی شرارت سی ہنسی اور آواز میں بلا کی کھنک تھی۔ اگر تم دونوں میری بات مان لو تو ہم ایک سپر ہٹ پروجیکٹ دے سکتے ہیں۔ بائی دی وے تقی، یہ مہک ہے، میری فرسٹ کزن، اور مہک یہ تقی ہے۔ آپ اپنا تعارف
ہوا بہار کی ہے کہ مترادف جاسم اتنا بتا کر خاموش ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ اچھا جاسم، میں تو پھر چلتا ہوں۔ تقی نے اجازت چاہی۔ جاسم نے بددلی سے گردن ہلائی۔ میرا مشورہ ہے تقی، ایک بار پھر سوچ لو، اتنی اچھی اپرچونٹی بار بار نہیں ملتی۔ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ ہر ایک کو ایسا ہی کہتا ہے۔ مہک نے تیزی سے جاسم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جہاں جاسم خفیف سا ہو کر چپ ہوا، وہیں تقی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب مہک خود ہی ہنسی تھی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں، جاسم نے ہنستی ہوئی مہک کو دیکھ کر کہا، اور ساتھ ہی تقی سے بولا، تقی جب کبھی تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم اپنے فالوور کی خوشی کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہو، تو یہ کبھی انہیں منا سکو تو سیدھے میرے پاس آنا۔ مستقبل کے بہترین اداکار کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ تقی کیا کہتا ہے؟ بامشکل مسکرایا اور بوجھل دل کے ساتھ اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ کیا کبھی ابا جان سکیں گے کہ ان کا نالائق، ناہنجار بیٹا محض ان کے احترام میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کی تعبیر حاصل کرنے سے دستبردار ہو گیا؟ کاش وہ جان سکتے۔ میری منگنی ہو رہی ہے، سمر نے پوری طرح شرماتے ہوئے بتایا۔ شفا اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سمر شام سے پہلے ہی اس کا حال پوچھنے آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے یہ خبر سنانے کی جلدی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، 100% سچ۔ میں اتنی خوش ہوں شفا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے دیر سے ہی صحیح لیکن بالا آخر میری سن ہی لی۔ اب اتنی بھی نہ ہانکو، شفا نے ہنس دی۔ بھائی میں 100% سنجیدہ ہوں۔ اس دن کا خواب تو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا میں اب تک کتنے وظیفے کر چکی ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شفا جانتی تھی وہ رتی بھر بھی سنجیدہ نہیں تھی، لیکن خوش ضرور ہے۔ کتنی خوش ہو تم سمر؟ رشتہ طے ہو گیا، دعائے خیر بھی ہونے والی ہے، اور تم نے مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ اور سنو، مجھے خود اب تک بھنک نہ لگ سکی تو تمہیں کیا بتاتی؟ وہ چوکڑی مار کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امی کا تو تمہیں پتہ ہے نا وہ کس مزاج کی ہیں۔ انہوں نے ابا کو بھی منع کیا تھا کہ وہ مجھے نہ بتائیں، لیکن آج صبح بابا نے چپکے سے مجھے بتا دیا۔ کہنے لگے اب کسی روز اسی طرح چپکے سے تصویر بھی دکھا دوں گا۔ اس کے دان تھے کہ اندر جانے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ لیکن خالہ اتنی رازداری کیوں برت رہی تھی؟ شفا نے الجھ کر پوچھا۔ جواب میں سمر نے ایک کہکا لگایا۔ ان کا خیال ہے میں پھڈا ڈال دوں گی کہ مجھے ابھی پڑھائی مکمل کرنی ہے، سو منگنی نہ کی جائے۔ کتنی بھولی ہے میری ماں، یہ نہیں جانتی میں تو یہ خبر سن کر شکرانے کے نفل ادا کرنے لگ جاؤں گی۔ اس نے ایک اور کہکا لگایا۔ تمہیں نہیں پتہ شفا، منگنی کرنے کا میرا خواب برسوں پرانا ہے۔ تم تو میرا خیال خوشی سے پاگل ہی ہو گئی ہو۔ شفا ہنسی۔ اچھا بتاؤ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ بھائی یہ تو سب میں نے بابا سے پوچھا ہی نہیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بابا نے اسے میرے لیے پسند کیا ہے، اور بابا میرے لیے غلط انسان چن ہی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں یقین بولتا تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم نے اپنے دوپٹے کو آگ کیسے لگائی؟ میں پاگل ہوں جو خود آگ لگاؤں گی؟ بے دھیانی میں آگ لگ گئی ہے۔ چلو خیریت تو رہی، اپنا صدقہ ضرور دے دینا۔ دادی کہتی ہیں جان کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ وہ تو عمیر بھائی نے صبح ہی دے دیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت لازمی ہوتی ہے، اس نے مزے سے کہا۔ یہ بیان بھی یقیناً سمر بھابھی کا ہوگا۔ سمر نے لقمہ دیا۔ ارے نہیں یار، یہ تو میں خود سوچ رہی تھی۔ اب یہی دیکھ لو، اس حادثے سے تو اور کیا ہونا تھا، عمیر بھائی کی ناراضی دور ہو گئی۔ عمیر بھائی تم سے ناراض تھے؟ ناممکن، میں مان ہی نہیں سکتی کہ عمیر بھائی تم سے ناراض ہوں، سمر نے پرشکین لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں شفا نے سارا قصہ سنا دیا۔ سمر نے خاموشی سے سنا، پھر اپنا ہی سر پیٹ لیا۔
گویا کہ پیٹنا شفا کو چاہیے تھا۔ کس قدر احمق ہو تم شفا، سمائر بھابی نے جو کہا تم نے اس پر یقین کر لیا، اور احمقوں کی سرگردانی، تمہیں عمیر بھائی کی حقیقت بتانی چاہیے تھی۔ اچھا نا، اب مجھے سارے نیگیٹو پوائنٹس نہ گنوانے بیٹھ جانا۔ بھابی نے تو میری خوشی کے لیے ہی جھوٹ بولا تھا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھائی اب مجھ سے خفا نہیں ہے۔ جب سب کچھ میرے حق میں صحیح جا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ بلا وجہ کی گمانیاں پالتی پھروں، اس نے اپنے مخصوص میٹھے بیریا لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، تمہیں سمائر بھابی کے ہاتھ کے چکن رول کھلاتی ہوں۔ اتنے لاجواب رول تم نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے۔ سمر نے اسے چاہتے دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جو ہو رہا تھا وہ بالکل سامنے کی بات تھی، لیکن شفا دیکھنا ہی نہ چاہتی تھی، یا اپنی قسمت اسے دکھانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ جو بھی تھا، کسی بڑے نقصان کا اندیشہ اسے اکثر شفا کی فکر میں مبتلا کر دیتا۔ اس کا دل چاہا کہ شفا کے پاس کچن میں چلی جائے، لیکن پھر پاس پڑا میگزین دیکھنے لگی۔ تبھی سمائر آ گئی، ہنستی مسکراتی، با اخلاق، تہذیب یافتہ گفتگو میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ سن کر لگتا نہ تھا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ لیکن سمر گہرائی میں جھانکنے کی عادی تھی، یہ بھی نہیں کہ وہ بہت زیرک تھی، بس سمائر کے دل کا کینہ اس نے بھانپ لیا تھا۔ سمائر نے اپنے اخلاق و محبت سے شفا اور عمیر کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، سمر کے نہیں۔ شفا بتا رہی تھی کہ تمہاری منگنی ہو رہی ہے، بہت مبارک ہو، میں تمہارے ماما کے پاس بھی آؤں گی مبارک دینے، لیکن سمر تم پلیز اپنی منگنی کا ذکر شفا کے سامنے بار پر مت کرنا۔ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت خوش ہے، لیکن تھوڑی نہ سمجھ ہے، اور تمہاری ایج فیلو بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کے دل میں خیال آئے کہ تمہاری منگنی ہو رہی ہے تو اس کی کیوں نہیں۔ ذہن بڑھ جاتے ہیں نا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہمدرد لہجے میں کہی گئی بات سمر نے اسمات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، البتہ دل ہی دل میں دانت کچکاتے ہوئے ضرور تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی شفا سوچے نہ سوچے سمائر اب بات اس کے دل میں ضرور ڈال دے گی، وہ ایسی ہی باصلاحیت تھی۔ دن کا دوسرا پہر تھا، صحن میں چلچلاتی دھوپ پھیلی تھی، لیکن موسم خوشگوار تھا۔ تکی ابھی سو کر اٹھا تھا، ٹانگیں تخت پر پھیلائے کرسی پر نیم دراز تازہ اخبار کا مطالعہ فرمایا جا رہا تھا، لیکن پنکھے کی ہوا اتنی خوشگوار تھی کہ پھر سے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ وہ تھوڑا اور سیدھا ہوا، اخبار چہرے پر پھیلایا، اور پھر سے ٹن امی پاس ہی بیٹھی کریلے چھیل رہی تھی۔ ہوا اسے اخبار پھسل کر گود میں آ گرا۔ اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، امی کا سارا زور کریلے چھیلنے سے زیادہ آنکھیں رگڑنے پر تھا۔ تکی نے 2-3 بار آنکھوں کی جھری سے جھانکا، ہر بار یہی منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ کریلوں میں پیاز کی تاثیر کب سے آ گئی؟ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ امی اور شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ وہ تڑپ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ابا نے کچھ کہا ہے، ڈانٹا ہے آپ کو؟ پہلا خیال یہی آیا، مجھے سمائر یاد آ رہی ہے۔ اس بار انہوں نے آنکھیں رگڑی نہیں تھی، آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ کل رات خواب میں دیکھا، اب تک ملنے کو دل تڑپ رہا ہے، پتہ نہیں کہ کس حال میں ہوگی میری بچی۔ تکی ایک پل کو چپ سا رہا۔ یہ وہ موضوع تھا جس پر امی کے جذبات اور آنسو قابو میں آنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ یہ وہ واحد موضوع بھی تھا جس پر انہیں اپنے سرتاج سے سخت اختلاف بھی تھا، اور اس کی بنا پر وہ ان کی سخت مزاجی کے خلاف نان سٹاپ بولتی بھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بولنے سے پہلے ان کی غیر موجودگی کی تصدیق کر لی جاتی تھی۔ کیا مطلب ہے کس حال میں ہوگی؟ جس بھی حال میں ہوگی انشاءاللہ بہت خوش ہوگی۔ ابا کی بات مان لیتی تو آج ہم مظلوموں کی طرح ابا کی پابندیاں برداشت کر رہی ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اس نے۔ کیا خاک اچھا فیصلہ کیا؟ ذرا تحمل سے کام لیتی تو اسی گھر سے رخصت کرتے اسے۔ جب رضی منہ سے بنا کر سمائر کو بہن سمجھتا تھا،
تو انہوں نے خود ہی خاموش ہو جانا تھا۔ لیکن سچ بات ہے سمائر نے تو ضد میں تمہارے ابا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ کو مانے امی، آج تک ابا کس بات پر چپ ہوئے ہیں۔ وہ تڑپ ہی گیا تھا۔ رضی کو بھی انہوں نے دوست دھمکی سے منا ہی لینا تھا، پھر نہ سمائر خوش رہتی اور نہ ہی رضی۔ اس لیے میرا اور رضی کا تو یہی خیال ہے جو ہوا سو اچھا ہوا۔ ہاں، یہ جواباً نہ ملنے ملانے پر پابندی لگا رکھی ہے، یہ غلط ہے۔ قطع تلقی کر کے نہ سمائر کی زندگی روکی ہے نہ ہم سب کی، پھر آخر موڑ کر رکھنا کا کیا فائدہ؟ تمہیں کیا پتہ تکی میرا کتنا دل چاہتا ہے سمائر اور اس کے بچوں کو دیکھوں، سمائر کو گلے لگاؤں، گودوں میں کھلایا اسے، پہلا نوالا اس کے منہ میں ڈالتی تھی، پھر خود کھاتی تھی، اور اب 6 سال ہونے کو آئے اس کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ وہ چہکوں بہکوں سے رونے لگی۔ دل چاہتا ہے اسے ملوں، اس کے بچوں کو دیکھوں، اس کے کپڑے بناؤں، لیکن تمہارے ابا بھی نا، ساری زندگی اس آدمی نے یہی کیا ہے، بے وجہ ضدیں لگا کر میری زندگی کو بھی بے سکون کرتا رہا اور اپنی بھی۔ تکی کا بس نہ چلتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا اور دل سے دکھ کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن اس آخری بات پر ہنسی آ گئی۔ امی بھی اپنی محبت سے مجبور تھی، لیکن موڈ بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی تھی۔ اچھا یہ شمیو آرا کی طرح آنسو بہانا بند کرے اور اٹھے، آپ کو سمائر سے ملوا کر لے آتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے سمائر کے گھر کا؟ امی نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ اسی زمین پر رہتی ہے نا وہ؟ کون سا چاند پر لے گیا ہوگا اس کا میاں کہ گھر ہی نہ ڈھونڈ سکے؟ تکی نے کہا۔ آپ تیار ہیں؟ چچا کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے سمائر کے گھر کا ایڈریس معلوم کریں گے۔ نہیں تکی، امی بے قرار ہو کر اٹھی، پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو ایک قیامت اٹھا دیں گے۔ اب اس عمر میں مجھے ان سے کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ کچھ نہیں ہوگا امی، آپ چلیں تو صحیح۔ تم سے تو پہلے خفا رہتے ہیں، یہ بات بھی بس بہانہ ہی بنے گی، اور کیا ہو اچھا اگر تم اسٹور پر ہی جانا شروع کر دو۔ دراصل تکی تم ہو ہی لاپرواہ۔ وہ ازحد دکھی ہو رہی تھی۔ چلو جی، بات کہیں سے بھی شروع ہو، یہ طے ہے کہ ختم میری لاپرواہی پر ہی ہوگی۔ اس نے ماتھا پوری ہتھیلی سے پیٹا۔ اور جب میں ہوں لاپرواہ تو ابا کی خفگی کی پرواہ بھی کیوں کروں؟ ابا تو ویسے بھی پیدائشی خفا لگتے ہیں، یعنی جب خود پیدا ہوں گے تب بھی خفا ہی ہوں گے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، دادا دادی مرحوم بھی اسی غم میں دنیا سے جلدی چلے گئے۔ تم تو جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا، پتہ نہیں میں بھی کیوں تمہارے ہی سامنے دل ہلکا کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ امی چنچلاتے ہوئے سبزی کی ٹوکری لے کر اٹھ گئی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ جانتی ہیں آپ کی خواہش صرف میں پوری کر سکتا ہوں۔ آپ کے باقی دونوں نونہال ابا کے جتنے بھی لائق فائق ثبوت کیوں نہ ہوں، ابا کے خلاف جا کر کوئی کام کرنے کی ہمت کبھی نہیں کریں گے۔ اس کا لہجہ متبسم تھا۔ امی سر جھٹک کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ بنا دیں امی، 2 پراٹھے، 3 انڈوں کا آملیٹ، ہرا دھنیا زیادہ ڈالیے گا۔ وہ خوش خوراک تھا اور سوچتے ہوئے اس کی یہ خوش خوراکی اور بھی عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ پھر اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد چاچا کی طرف آ گیا۔ اسے رازداری سے سمائر کا ایڈریس معلوم کرنا تھا۔ سمائر کا ذہن جب سوچ بری طرح تھک گیا تو محض اپنے ڈپریشن سے چھٹکارا پانے کے لیے امی کی طرف آ گئی، لیکن وہاں بھی عجیب سی مایوسی اسے گھیر رہی تھی۔ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ جب سے آئی ہو دیکھ رہی ہوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو۔ اس کی امی نے ٹوک کر دیا۔ عمیر سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ او امی، آپ بھی بس ایک ہی بات کے پیچھے ہی پڑ جایا کریں۔ وہ بری طرح چڑ گئی، پھر اپنی اونچی آواز کا احساس ہوا تو تحمل سے بولی، بھائی بتا تو چکی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمیر سے کیوں جھگڑا ہوگا؟ ہاں البتہ شفا، تمہارے اور شفا کے پھر سے جھگڑے ہونے لگے ہیں۔ امی نے کچھ اکتا کر پوچھا۔ جھگڑا نہیں ہوتا امی، لیکن شفا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سمائر نے جیسے تھک کر کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو میرے پاس جس سے میں شفا کو غائب کر دوں۔ وہ اب تو کتنی اچھی ہے تمہارے ساتھ،
جو گزر گیا اسے بھول کیوں نہیں جاتی تم؟ ہاں میں مانتی ہوں اس نے اپنے بچپنے میں تمہیں تنگ کر رکھا تھا، لیکن اب وہ تمہاری قدر کرتی ہے نا۔ اور آخر کمی کس چیز کی ہے تمہاری زندگی میں جو تم پرانی باتوں کو ذہن پر سوار رکھتی ہو؟ اس کی امی نے نرمی سے کہا، گویا کہ وہ پہلے کی طرح ان کے سامنے شفا کی وجہ سے روتی نہیں تھی، لیکن وہ ماں تھی، اور ماں سے زیادہ دلوں کی کیفیت کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اسے وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ان کی نصیحتوں نے سماہر پر اثر کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اچھا اب اتنے دن کے بعد ہی آ ہی گئی ہو تو اس طرح منہ بنا کر مت بیٹھو، بتاؤ رات کے لیے کیا خاص چیز بناؤں تمہارے لیے؟ بلکہ عمیر کی پسند بھی کوئی چیز بتا دو تاکہ میں ایک ہی بار نسیمہ کو مارکیٹ بھیج کر سامان منگوا لوں۔ رہنے دے امی، کہاں آپ اتنی محنت کریں گی؟ ویسے بھی عمیر کا تو آپ کو پتہ ہے وہ مجھے پک کرنے ضرور آئیں گے، لیکن کھانا تک نہیں رکیں گے۔ ان کا ایک ہی بہانہ ہے، شفا گھر میں اکیلی ہے۔ اس نے منہ بگاڑ کر عمیر کی نقل اتاری۔ اس کی فکر نہ کرو، میں ابھی عمیر سے بات کرتی ہوں، اس سے کہوں کہ آتے ہوئے شفا کو بھی لیتا ہے، تم سب لوگ یہاں سے ہی کھانا کھا جانا۔ امی نے کہا تو اس نے بددلی سے سر ہلا دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا سمائر جو تم کل آ گئی ہوتی، پتہ ہے کل تک ہی آیا تھا۔ واقعی؟ سمائر نے خوشگواری سے پوچھا۔ کاش میں کل واقعی آ جاتی، باقی سپنوں سے ہی تکی سے تو ملاقات ہو جاتی۔ کیسا تھا تکی؟ اور باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ وہ جوش میں بولتی چلی گئی۔ پھر کچھ خیال آیا تو رکی، لیکن امی، تایا ابا نے تکی کو آنے کی اجازت کیسے دی؟ اجازت کہاں دی؟ تمہیں تو پتہ ہے اپنے ابا تایا کا، جو ضد لگا لے اس سے مشکل سے ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ تم سے تو ناراض ہوئے سو ہوئے، ہم سے بھی قطع تلخی کر لی۔ کتنی کوشش کی تمہارے ابو نے کہ کسی طرح بڑا بھائی مان جائے، لیکن نہ جی، تب کی بھی بغیر بتائے آیا تھا، بتا دیتا تو بھائی صاحب آنے دیتے۔ آپ نے پوچھا نہیں تکی سے؟ اسے اتنے عرصے بعد بھی آنے کا خیال کیسے آ گیا؟ تمہارا ہی ایڈریس لینے آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہاری تائی جان بہت اداس ہیں، انہیں کسی روز تمہاری طرف لے کر آئے گا۔ سمائر کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ کب لے کر آئے گا یہ نہیں بتایا؟ میں تو آج سے ہی انتظار شروع کر دوں گی۔ میں تو کہتی ہوں سمائر تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو، بھائی صاحب بڑے ہیں، انہوں نے تو غصے میں جو کہا سو کہا، تم بھی ضد کر کے بیٹھ گئی ہو کہ اب کبھی ان کے یہاں نہیں جاؤ گی۔ اب تو 6 سال ہونے کو آئے ہیں، شادی کے فوراً بعد ان کے گھر چلی گئی ہوتی تو ان کی ناراضی تمہاری شکل دیکھتے ہی دور ہو جانی تھی۔ رہنے بھی دے امی، آپ تو جیسے تایا ابا کو جانتی نہیں وہ کتنے ہٹ کے پکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تب تو جو ہوا سو ہوا، ابھی تم ہی کسی روز ان کی طرف چلو۔ ہرگز نہیں، اس نے فوراً کہا۔ بچے ہمیشہ سے اپنے بڑوں سے ضدیں منواتے ہیں، لیکن تایا ابا اپنے چھوٹوں سے ضد لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب انہیں میری پرواہ نہیں تو میں کیوں بھاگ بھاگ کر جاؤں؟ یہ سچ ہے کہ میرا ان سب سے ملنے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں خود سے نہیں جاؤں گی۔ ضد میں تو تم نے بھی بھائی صاحب کی برابری ہی کی ہوئی ہے، امی نے اکتا کر لیکن پیس مٹنے والے انداز میں کہا۔ خیر مجھے عمیر کا نمبر دو، میں اس سے کہوں شفا کو بھی لیتا ہے، اور تم تب تک بشمہ سے بات کر لو۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، بشمہ کہاں بیٹھے بٹھائی یاد آ گئی آپ کو؟ اس نے سستی سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، ارے دیکھو ذرا، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، بشمہ کا فون آیا تھا، اس نے بھی تمہارا فون نمبر اور ایڈریس پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ میرے ذہن میں اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہر بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے سوچے بیٹھی ہوں کہ تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ اتنے کام کی بات آپ نے کتنی دیر بعد بتائی؟ سمائر کی خوشی دینی تھی۔ آپ نے اس کا نمبر نوٹ کیا؟ کب آئی ہے وہ پاکستان؟ ہاں، ٹیلی فون سیٹ کے نیچے جو ڈائری پڑی ہے اس پہ نوٹ کیا تھا، کہہ رہی تھی ابھی کچھ ہی روز ہیں، اپنے بھائی کے لیے کوئی لڑکی وغیرہ پسند کرنے آ رہی ہے۔ میں کہہ رہی تھی سمائر، انہوں نے جاتے جاتے سے پکارا، بشمہ کے بھائی کو ذرا دھیان سے دیکھ لینا، شفا کی بات وہاں ٹھہر جائے تو کیا برا ہے؟ اچھا ہے عمیر کا بیاہ دو، وہ کون سا روز روز پاکستان آیا کرے گی، تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ امی بشمہ سے تو ملاقات ہونے دیں، آپ بھی پتہ نہیں کتنی دور کی پلاننگ کیے جا رہی ہیں،
وہ لاپرواہی سے کہتی باہر نکل گئی۔ بچپن کی دوست سے بات کرنے کی جلدی جو تھی۔ کچھ روز بعد جاسم نے اسے کال کی تھی۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ سوچا تو میں نے بہت کچھ ہے، لیکن جواب میرا ابھی بھی نہ ہی ہے۔ یعنی یہ کال بھی ضائع ہو گئی، جاسم نے مایوسی سے کہا، اور دونوں ہنسنے لگے۔ تم دیکھنا تقی، میں تب تک تمہارے پیچھے لگا رہوں گا جب تک تم میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ کوئی اس کے ٹیلنٹ کا قدردان تھا، یہ سوچ کر ہی تقی کو سینوں خون بڑھ جاتا تھا۔ پورٹ فولیو بنانے میں انٹرسٹڈ ہو؟ میری کزن NC میں پڑھ رہی ہے، وہ اپنی کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں تمہارے پورٹ فولیو بنانا چاہتی ہے۔ اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو اسے تمہارا کانٹیکٹ نمبر دے دوں۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر تم نے اپنے پروفیشنل پورٹ فولیو نہیں بنوایا تو مہک سے بنوا لو۔ شی از نو ڈاؤٹ اے ویری گڈ گرل۔ تمہیں ابھی بہت مدد مل جائے گی۔ تقی نے ایک پل کو سوچا، پھر انکار کر دیا، توجہ سے دیکھے کہ جب کام ہی نہیں کرنا تو پورٹ فولیو بنوانے کا کیا فائدہ۔ اگلے روز مہک صاحبہ بنفیس ملاقات کرنے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ ایک دو روبے ہنسنا اور پھر کام میں تقی کی دلچسپی اسے مانتے ہی بنی۔ بعد میں سمیر کو بتایا تو اس نے بھی یہی کہا، اس سے متاثر ہو گیا تو لو میں نے اس کی حسن کا اچار ڈالنا ہے، اس نے چڑ کر کہا۔ لیکن ایک بات ہے سمیر، میں جتنا اس فیلڈ سے جان چھڑاتا ہوں یہ اتنا ہی مجھے اس طرف کھینچ رہی ہے۔ او بس کر دو بھائی، بس کر دو۔ پہلے سارا دن روہیل کی بک بک سنو، پھر تمہارے فلسفے جان نہیں چھوڑتے۔ وہ کس بات پر چڑھا بیٹھا تھا؟ تقی نے چلا کر فون ہی بند کر دیا۔ تقریباً 4 سال بعد ہی صحیح، لیکن ہماری ملاقات ہو ہی گئی، سمائر نے بشمہ سے کہا۔ سمائر نے بس ضد کی اور ایک دوسرے سے اصرار سے اپنے گھر بلایا تھا۔ روہیل ابھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا اور اب تھوڑی دیر بعد بشمہ کو لینے آ گیا تھا۔ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے روہیل؟ ہمیں کچھ دیر تو آرام سے باتیں کر لینے دیتے، سمائر نے کہا۔ کچھ دیر اور؟ خدا کا خوف کریں آپ دونوں، میں 3 گھنٹے بعد آیا ہوں اور آپ لوگوں کی باتیں ہی ختم اب تک نہیں ہو سکی۔ وہ تو متبسم لہجے میں سمائر سے مخاطب تھا، لیکن نظریں اس کی شفا پر ہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن چائے کپوں میں ڈال رہی تھی اور روہیل بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ محض 5 منٹ ہی شفا وہاں رکی ہوگی اور اتنی سی دیر میں ہی سمائر نے اس کی دلچسپی بھانپ لی تھی۔ تمہیں یاد ہے روہیل، تم جب چھوٹے تھے تو کہا کرتے تھے تمہیں بڑے ہو کر سمائر سے شادی کرو گے۔ اچانک بشمہ کو یاد آیا تو اس نے کہا۔ سمائر کے ذہن میں اس وقت اس کی امی کی کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ ذرا خائف دماغی سے ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ تمہیں یاد ہے سمائر، یہ روہیل تمہارا کتنا بڑا عاشق ہوا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تم سے شادی کرے گا۔ بشمہ نے اس کی خائف دماغی محسوس کر کے دوبارہ کہا۔ روہیل ان دونوں سے عمر میں اتنا چھوٹا تھا کہ جب سے کہ کالج میں تھی تو وہ اسکول جاتا تھا، اور ان دونوں کی آپس میں دوستی بہت تھی اور گھروں میں آنا جانا بھی تھا، تو یہ ایک بچے کے عام مذاق کی بات تھی۔ سمائر بھی یاد آنے پر ہنسنے لگی۔ کیسے بھول سکتی ہوں، یہ کتنا عزیز کیا کرتا تھا مجھے اپنی باتوں سے، اور سچ بتاؤں یہ مجھے برا بھی بہت لگتا تھا، لیکن اب تو اچھا خاصا ہینڈسم ہو گیا۔ چلیں دیر سے ہی صحیح، میں آپ کو اچھا تو لگا، ویسے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ اچھی طرح غور کر لیں، کیونکہ میں تو ابھی بھی راضی ہوں۔ اس کا انداز شرارتی تھا، مطلب سمجھ کر وہ دونوں ہنس پڑی۔ بھول کر بھی کبھی ایسی بات مت سوچنا، کیونکہ مجھے عمیر سے بہت محبت ہے۔ اور روہیل اب تم بس کر دو، وہاں لاس ویگاس میں تو تم نے کسی گوری کو نہیں چھوڑا، کم سے کم میری سہیلی کو تو بخش دو، بشمہ نے کہا۔ روہیل فلرٹی ہے، سمائر نے کہا۔ ایسا ویسا، میں نے بتایا نا، اس نے کسی گوری کو نہیں چھوڑا، 2-3 تو اس کو پوچھتے ہمارے گھر بھی پہنچ گئی تھی۔ بشمہ گویا کہ بھائی کی ایک برائی بیان کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اور باتوں میں بھائی کے لیے پیار ہی پیار تھا، جیسے اس کا بڑا کارنامہ بیان کر رہی ہو۔ اب آپ میری اتنی تعریفیں نہ کریں، آپ کی سہیلی کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ان کی نند کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے نا۔
اس کا انداز ابھی بھی شرارتی تھا، لیکن سمائر نے چونک کر اسے دیکھا اور وشما نے سمائر کو چونکنا بھی نوٹ کر لیا۔ ان لوگوں میں آپس میں خاصی بے تکلفی تھی، لیکن اپنی نند کے بارے میں سمائر کو ایسی بات بری لگ سکتی تھی۔ اس نے فوراً روحیل کو ٹوک دیا اور موضوع بھی بدل دیا، لیکن سمائر کا دماغ انواع اقسام کی باتوں سے بھر چکا تھا۔ وشما نے اگلے ہی روز اسے فون کیا اور روحیل کی بات کی معافی مانگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں سمائر، لڑکوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، زبان ان کی پہلے ہی کسی کے قابو میں نہیں ہوتی۔ امریکہ میں کچھ سال گزار کر یہ روحیل کچھ زیادہ ہی اوور ہو گیا ہے۔ وہاں کا ماحول دراصل کھلا ہے، کسی لڑکی کی اس انداز سے تعریف کرو تو وہ برا نہیں مانتی بلکہ خوش ہو جاتی ہے۔ تم مجھے وضاحت مت دو وشما۔ نہیں یار، روحیل کو تو تمہاری نند کے بارے میں اس طرح سے تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چھوڑ دو اب اس بات کو، یہ بتاؤ تمہیں شفا کیسی لگی؟ وہ تمہید باندھنے لگی۔ خوبصورت تو خیر بہت ہے، لیکن ذرا سیدھی سی لگی ہے مجھے، تھوڑی پونگی ٹائپ۔ وشما، تم پاکستان روحیل کے لیے لڑکی پسند کرنے آئی ہو نا، تو شفا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہہ ہی دیا۔ وشما کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، شاید وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہ تمام